والفجر فجر کی قسم، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم، والشفع اور جفت کی قسم، والوتر اور طاق کی قسم، واللیل اور رات کی قسم، اذا یسر جب وہ جانے لگے یعنی رات گزرنے لگے۔ حل یہاں حل قد کے معنی میں ہے تحقیق، فی ذالک ان چیزوں میں، قسم ہے لذی حجر عقل والے کے لیے، یعنی یہ جو قسمیں ہم نے اٹھائی ہیں ان چیزوں میں عقل والے کے لیے قسم ہے۔ الم تر کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل یہاں الم ترک ہے الم تعلم کے معنی میں، کیا آپ کو نہیں معلوم، کیف فعل کیا کیا ربک آپ کے رب نے، بعاد قوم عاد کے ساتھ، کیا آپ کو نہیں معلوم آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ ارم یعنی ارم، ارم قوم عاد ان کے جو والد گرامی تھے نا عوام میں سے، ان کا نام ارم تھا، یعنی ان کی نسل تھی یہ۔ ذات العماد جو بڑے ستونوں والے تھے، التی وہ قوم عاد، لم یخلق نہیں پیدا کیے گئے، مثلھا ان جیسے، فی البلاد شہروں میں، یعنی قوم عاد ایسی تھی ان جیسے شہروں میں نہیں پیدا کیے گئے۔ وثمود اور کیا آپ کو نہیں معلوم کہ کیا کیا آپ کے رب نے قوم سمود کے ساتھ، وہ پیچھے جو کہا نا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ، یہاں قوم عاد کی جگہ پہ سمود رکھ لیں، کیا آپ کو نہیں معلوم آپ کے رب نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا۔ کون قوم سمود؟ الذین وہ لوگ، جابوا الصخر جنہوں نے تراشا چٹانوں کو، جابو تراشا، صخرہ یہ صخرتن کی جمع ہے، صخرتن چٹان کو کہتے ہیں، بالواد وادی میں، یہ جگہ کا نام ہے۔ وفرعون کہ آپ نے نہیں دیکھا کیا کیا آپ کے رب نے فرعون کے ساتھ، ذی الاوتاد جو میخوں والا ہے، الذین انہوں نے یعنی جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے نا، قوم عاد، قوم ثمود، فرعون، انہوں نے طغوا سرکشی کی، فی البلاد شہروں میں، فاکثروا پس زیادہ کیا، فیہا ان شہروں میں، فساد کو، یعنی ان شہروں میں زیادہ فساد پھیلایا، فصب پس پھینکا، علیہم ان پر، ربک آپ کے رب نے، صوت عذاب کا کوڑا، ان ربک بے شک آپ کا رب، لبالمرصاد البتہ گھات میں ہے، تاک میں ہے، فاما الانسان پس بہرحال انسان، اذا مبتلاہ جب اس کو آزماتا ہے، ربہ اس کا رب جب اس کو اس کا رب آزماتا ہے تو کیا کرتا ہے، یہ اللہ کی آزمائش آگے ذکر ہو رہی، فاکرمہ پس اس کو عزت دیتا ہے، یعنی عزت کا ملنا بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ونعمہ اور اس کو نعمت دیتا ہے، نعمتوں کا مل جانا، مال و دولت کا مل جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ فیقول تو وہ انسان کہتا ہے، ربی میرے رب نے، اکرمن میری عزت کی ہے، واما اور بہرحال، اذا مبتلاہ جب اس کو آزماتا ہے، فقدرہ پس تنگ کر دیتا ہے، علیہ اس پر، رزقہ اس کا رزق، فیقول تو وہ کہتا ہے، ربی اہانن میرے رب نے میری توہین کی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے والفجر، اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی۔ اب فجر سے کون سی فجر مراد ہے؟ کہتے یا تو چھوٹی عید کی فجر ہے کیونکہ وہ رمضان کے بعد آتی، بڑی نورانی ہوتی، یا بڑی عید کی فجر مراد ہے کیونکہ وہ 10ویں ذو الحج حاجی اس میں حج بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، یا اس فجر سے مراد ہر دن کی فجر ہے کیونکہ کوئی بھی فجر ہو وہ بڑا نورانی وقت ہے، تو اللہ نے فجر کی قسم اٹھائی۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور 10 راتوں کی قسم، ان 10 راتوں سے مراد رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں، چونکہ وہ بڑی اہم راتیں ہیں، ان کے اندر لیلۃ القدر تلاش کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، یا
ان 10 راتوں سے مراد ذوالحج کا جو مہینہ ہے نا بڑی عید والا، اس کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، یکم ذوالحج سے لے کے 10ویں ذوالحج تک کی، وہ بھی بڑی بابرکت ہے۔ ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ہر دن کا روزہ وہ بڑی فضیلت کا حامل ہے، سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور آگے قسم اٹھائی، یا بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے محرم کی ابتدائی 10 راتیں، چونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی۔ والشفع، اور جفت کی قسم، والوتر، اور طاق کی قسم۔ جفت، 2 کو جفت کہتے ہیں اور 1 کو طاق کہتے ہیں۔ جہاں جہاں جوڑا ملتا جائے وہ عدد جفت ہے، اور جہاں جوڑا ٹوٹ جائے وہ طاق ہے۔ اب جفت سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں اس سے مراد ہے نمازیں۔ نمازوں کے اندر 4 نمازیں ایسی ہیں جو جفت ہیں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عشاء کی نماز اور عصر کی نماز، اور 1 نماز وہ طاق ہے۔ یا جفت اور طاق سے مراد ہے اللہ اور مخلوق۔ اللہ کی ذات طاق ہے کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور مخلوق جفت ہے۔ اللہ نے نر اور مادہ پیدا کیا، مرد بھی ہے عورت بھی ہے، کالے بھی ہیں گورے بھی ہیں، سمجھ آگی؟ تو مردوں کے اندر، مخلوق کے اندر جفت ہے۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے۔ رات کی تاریکی بھی اللہ کی قدرتوں میں سے ایک بہت بڑی قدرت ہے، اس لیے اس کی قسم اٹھائی۔ یا کہتے ہیں اس رات سے مراد وہ خاص رات ہے جس میں آپ نے معراج کا سفر کیا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اسراء ہوئی اور وہاں سے آپ عرش معلیٰ تک پہنچے، اس رات سے وہ رات مراد ہے۔ یہ قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں حل فی ذالک، تحقیق ان چیزوں میں، قسم، قسم ہے، لذی حجر، عقل مند کے لیے، یعنی جس شخص کو اللہ نے عقل دی ہے نا اس کے لیے یہ قسمیں عبرت کے لیے کافی ہیں۔ کیا مطلب؟ اہل مکہ کو ڈرایا ہے ان چیزوں کی قسم تمہارے ہاں بھی معتبر ہے، باز آ جاؤ ورنہ اللہ کا تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عذاب والی قوموں کو ذکر کیا، کیا فرمایا؟ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ جو ترى ہے نا، ترى یہ رؤیت سے ہے۔ رؤیت کا معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ رؤیت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، ایک وہ جسے دل سے دیکھا جاتا ہے۔ آنکھوں کے دیکھنے کو بصارت کہتے ہیں اور دل سے دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں۔ جو دل سے دیکھنا اس کا مطلب ہے جاننا، اس کا مطلب ہے معلوم ہونا۔ تو پھر ترجمہ کریں گے کیا آپ کو نہیں معلوم؟ چونکہ جب قوم عاد پر عذاب آیا اللہ کے پیارے نبی نہیں تھے اس وقت، قوم سمود پہ عذاب آیا اللہ کے پیارے نبی نہیں تھے، فرعون پہ عذاب آیا اللہ کے پیارے نبی نہیں تھے۔ تو بتلایا جا رہا ہے کیا آپ کو نہیں معلوم کیا کیا آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ؟ ارم، جو ارم کی نسل سے تھی۔ یہ ارم جو ہے نا، عاد بن عامر بن ارم، یعنی اس قوم کے دادے کا نام تھا ارم، اسی سے نام اس قوم کو بھی ارم کہا جاتا تھا۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ کس کو بنا کے بھیجا؟ ہود علیہ السلام کو۔ ہود علیہ السلام نے انہیں دعوت دی، ان کے قد بڑے لمبے لمبے تھے، اس لیے آگے فرمایا ذات العماد، جو بڑے ستونوں والے تھے۔ ان کے قد بہت لمبے تھے، اس لیے یہ مکان بھی لمبے لمبے ستونوں پہ بناتے تھے، کھجوروں کی طرح ان کے قد لمبے ہوتے تھے۔ اور یہ اتنی مضبوط قوم تھی کہ یہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، کیا دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور بھی کوئی ہے؟ تو اللہ نے وہاں جواب دیا ہاں، جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو یہ قوم چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی طاقت کو اللہ کی مرضی کے مطابق لگاتے، لیکن ان کی طاقت نے انہیں تکبر اور گھمنڈ میں ڈال دیا۔ پتہ چلا جس کی طاقت اسے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پہ ابھارتی ہو اس کا حشر قوم عاد والا ہونا ہے۔ اب ان کی جو زمینیں تھیں نا وہ بارانی تھی، بارش پہ سارا کام چلتا تھا۔ جب انہوں نے وقت کے نبی ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی، بارشوں کا سلسلہ اللہ نے روک لیا۔ ان سے کہا تم میری بات مان لو، بارشیں برسیں گی۔ انہوں نے نہیں مانی۔ ایک دن عذاب آنے لگا تو ایک بادل آیا، انہوں نے کہا وہ دیکھو بادل، ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل آ رہا ہے، یہ ہم پر بارش برسائے گا۔ وہ تو اللہ کا عذاب تھا۔ ایسی تیز آندھی چلی جس آندھی نے ان لوگوں کو زمین سے اکھاڑ کے ہوا میں پروانوں کی طرح اڑایا، اور وہ آندھی 7 راتیں 8 دن چلی، 7 لیال
وثمانیۃ ایام۔ جب یہ زمین پہ گرے پڑے تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوں لگتے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے درخت ہیں جنہیں جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التی، وہ قوم عاد ان جیسے شہروں میں پیدا نہیں کیے گئے۔ اللہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑی تناور اور مضبوط قوم تھی۔ پھر آگے ذکر ہے قوم سمود کا۔ وثمود، کیا آپ کو نہیں معلوم کیا کیا آپ کے رب نے قوم سمود کے ساتھ؟ قوم سمود کا واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جن کی طرف اللہ جل جلالہ نے کسے نبی بنا کے بھیجا؟ حضرت صالح علیہ السلام کو۔ وہ اونٹنی والا واقعہ ہم نے پڑھا۔ یہ بھی اتنے انجینئر لوگ تھے، اتنے ماہر لوگ تھے، پہاڑوں کو تراش کے اس کے اندر اپنے مکان بناتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی مہارت سے فائدہ اٹھا کے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا۔ تو جو لوگ جنہیں اللہ نے مہارت دی ہے، جن کے پاس کوئی بھی سکل ہے، کوئی بھی مہارت اور صلاحیت ہے، اگر وہ لوگ اپنی مہارت کو اللہ کے دین کے لیے نہیں استعمال کریں گے، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کریں گے، ان کا حشر وہ ہوگا جو قوم سمود کا ہوا۔ الذین جابوا الصخر بالواد، جنہوں نے چٹانوں کو تراشا وادی میں۔ وادی سے مراد ہے وادی قرا۔ خیبر اور تبوک کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے وادی قرا۔ آگے تیسرا وفرعون ذی الاوتاد، کیا آپ کو نہیں معلوم آپ کے رب نے فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ جو میخوں والا ہے۔ اسے میخوں والا کیوں کہا؟ یہ بڑا ظالم تھا، جسے عذاب دیتا تھا نا اس کے دونوں ہاتھوں میں بھی کیل ٹھونک دیتا تھا اور دونوں پاؤں میں بھی کیل ٹھونک کر پھر اسے مارتا تھا، اس وجہ سے اسے میخوں والا کہا گیا۔ یہ ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ اس کے خیموں کی میخیں سونے کی ہوتی تھی، اس وجہ سے اسے میخوں والا کہا گیا۔ اب ان سب کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، انہوں نے شہروں میں بڑا فساد مچایا۔ دیکھیں اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنا فساد ہے، اللہ کے حکم کو نہ ماننا فساد ہے۔ پھر کیا ہوا جب انہوں نے فساد مچایا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر پھینکا۔ کسی کے اوپر زلزلہ آیا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا، کسی کے لیے فرشتے نے چیخ ماری، یہ سارے ان کے اوپر عذاب آئے۔ اب ان کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الْإِنسان، فا کا معنی پس، اما بہرحال، پس بہرحال انسان، اذا مبتلاہ ربہ، جب اسے اس کا رب آزماتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ، اسے عزت دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، اسے نعمتیں دیتا ہے، یعنی اسے مال بھی ملا، اولاد بھی ملی، منصب بھی ملا، بڑا عہدہ بھی ملا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ کا شکر گزار بنتا، لیکن جب اسے یہ مل جاتی ہے نا تو وہ کہتا ہے فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے میری عزت کی ہے۔ یعنی جن کے پاس زیادہ مال ہے نا وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں زیادہ مال دیا ہے۔ یاد رکھیں مال کا زیادہ ملنا یہ اللہ کے قریبی ہونے کی نشانی نہیں ہے، وگرنہ قارون کے پاس سب سے بڑی دولت تھی۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے کہ بندہ، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، یہ بندہ اللہ کا بن کے زندگی گزارتا کہ نہیں گزارتا۔ اور دوسری حالت انسان کی کیا ہے؟ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور بہرحال جب اس کو اللہ آزماتا ہے، فَقَدَرَ، پس تنگ کر دیتا ہے، قدرہ کا معنی تنگ کر دیتا ہے، علیہ، اس پر، رزقہ، اس کے رزق کو، یعنی کسی کو اللہ روزی زیادہ دے کے آزماتے ہیں، کسی کو روزی تنگ دے کے آزماتے ہیں۔ تھوڑی روزی ملنا یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، زیادہ روزی ملنا یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ بندے کا کام یہ ہے زیادہ ملے اللہ کا شکر کرے، تھوڑی ملے صبر کرے، کسی حال میں بھی شکوہ نہ کرے اور تکبر نہ کرے۔ اب جب اسے روزی تنگ ہوتی ہے نا تو یہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے میری توہین کر دی، مجھے ذلیل کر دیا۔ حالانکہ اس کا یہ نظریہ غلط ہے۔ عزت اور ذلت کا مقام دولت اور تنگ دستی نہیں ہے۔ دولت کا زیادہ ہونا یہ عزت کا سبب نہیں، دولت کا تنگ ہونا یہ ذلت کا سبب نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جسے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے
اللہ کی بارگاہ میں وہی عزت والا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، بلکہ لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ یعنی پیچھے دو چیزوں کا ذکر تھا نا، کہ اللہ جل جلالہ جب انسان کو آزماتے ہیں، مال میں وسعت دے دیتے ہیں، معاشرے میں عزت دے دیتے ہیں، تو یہ سمجھتا ہے میرے اللہ نے مجھے عزت دی، میں اللہ کا بڑا قریبی ہوں۔ اور کسی کو آزماتے ہوئے اللہ جب مال کو تنگ کرتے ہیں، زندگی میں مشقتیں آتی ہیں، تو وہ سمجھتا ہے میرے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا، اللہ فرماتے ایسا ہرگز نہیں، یعنی مال و دولت کی فراوانی یہ اللہ کے قرب کی علامت نہیں کہ تم اللہ کے بڑے قریب ہو، اور مال و دولت کی تنگی یہ اللہ کے دوری کی علامت نہیں کہ تم سے اللہ کو پیار نہیں، بلکہ یہ تو آزمائش ہے۔ تمہارا حال کیا ہے؟ بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے دے نا، تو تم اس مال کو، اگر تمہارے اپنے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے تو اس یتیم پر خرچ نہیں کرتے، اس کی ضروریات پہ تم اس مال کو خرچ نہیں کرتے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے گھروں میں سب سے زیادہ عمدہ گھر، اللہ کو پیارا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اور حدیث مبارکہ میں یہاں تک آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں یوں ہیں، شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی کو ملا کے فرمایا۔ اور یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ دینے سے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں اتنی نیکیاں نامہ اعمال میں درج ہو جاتی۔ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، یعنی اس کی ضروریات پوری نہیں کرتے۔ دوسرا مطلب، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، اسے دینا تو دور کی بات، اس کا مال بھی خود ہی ہڑپ کر لیتے ہو، ایک قصور۔ دوسرا، ولا تحاضون، اور تم ترغیب نہیں دیتے اور تم نہیں ابھارتے، علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر۔ یعنی ایک تو اعلیٰ طریقہ یہ ہے، کوئی مسکین ہو، اسے کپڑوں کی ضرورت ہو، اگر آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہے تو آپ اسے کپڑے لے کے دیں۔ اسے کھانے کی ضرورت ہو، آپ کو اللہ نے وسعت اور استطاعت دی ہے، آپ کھانے کی چیز اسے لے کے دیں۔ اگر آپ میں وسعت نہیں ہے تو دوسرے کو ترغیب دے دیں کہ یہ فلاں آدمی، اسے ضرورت ہے، اگر آپ اس کی پوری کر سکتے ہیں تو کریں۔ یعنی آپ یہ مسکین کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ تیسرا قصور، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور تم کھا جاتے ہو وراثت کو۔ وراثت اس مال کو کہتے ہیں جو بندہ فوت ہو جائے اس کے بچنے والے مال کو کہا جاتا ہے وراثت اور ترکہ۔ تم تو ترکے کا مال، وراثت کو کھا جاتے ہو سمیٹ کر، یعنی وراثت میں تمہارا حصہ بھی ہے، تم ساری وراثت پہ قبضہ کر لیتے ہو، بہنوں کو دیتے نہیں۔ بس اوقات بھائی چھوٹا ہو، بڑا بھائی ساری وراثت پہ قبضہ کر لیتا ہے، چھوٹوں کو دیتا نہیں۔ یہ بھی کوتاہی تمہارے اندر پائی جاتی۔ چوتھی کوتاہی، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، اور تم محبت کرتے ہو مال سے، حُبًّا جَمًّا، بہت زیادہ محبت، اتنی زیادہ محبت کرتے ہو کہ تم نے حلال حرام کی تمیز ختم کر دی۔ بس کہتے ہو مال آنا چاہیے چاہے کسی بھی طریقے سے آئے، اس لیے رشوت لیتے تمہیں پرواہ کوئی نہیں، سودی کاروبار کرتے تمہیں پریشانی کوئی نہیں، جھوٹ بول کر مال فروخت کرتے تمہیں پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ چار کوتاہیاں تمہارے اندر ہیں، ان چار کوتاہیوں کی وجہ سے کبھی اللہ کی پکڑ تمہارے اوپر آتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کلا، خبردار، اذا دکت الارض، جب کوٹ دیا جائے گا زمین کو، دکن دکا، کوٹ دیا جانا، یا دوسرے انداز میں یہ ترجمہ آپ کریں، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ ابھی تو زمین آپ دیکھیں نا، کہیں گھڑا ہے تو کہیں پہاڑ ہے،
کہیں سے زمین گہرائی میں گئی ہوئی ہے اور کہیں سے زمین اوپر کو نکلی ہوئی ہے پہاڑ کی شکل میں، لیکن جب میدان محشر لگے گا ساری زمین کو کوٹ کر بالکل برابر کر دیا جائے گا، جو گڑھے ہیں وہ پر جائیں گے، جو پہاڑ ہیں وہ برابر ہو جائیں گے، بالکل زمین ہموار ہوگی۔ اب اس دن ہوگا کیا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ، اور آئے گا آپ کا رب، اللہ تعالیٰ تخت پہ جلوہ افروز ہوں گے مخلوق کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے۔ وَالْمَلَكُ، اور فرشتے آئیں گے صفاً صفا، صف بصف، یعنی صفوں کے اندر فرشتے بھی آئیں گے میدان محشر کے اندر۔ اب اللہ تعالیٰ کا آنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس پہ ایک رائے ہے متقدمین کی۔ متقدمین ان علماء کو کہتے ہیں جو فقہا اور محدثین تیسری صدی تک، یعنی 300 ہجری تک جو علماء فقہا محدثین گزرے انہیں کہتے ہیں متقدمین، یعنی پہلے۔ اور تیسری صدی کے بعد جو فقہا اور علماء ہیں انہیں کہتے ہیں متأخرین۔ متقدمین تو یہاں کہا کرتے تھے اللہ آئے گا جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اس کا آنا کیسا ہے اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن متأخرین انہوں نے تعویل کی۔ وہ فرماتے جاء ربک سے مراد ہے جاء امر ربک، آپ کے رب کا حکم آئے گا، جیسے قرآن پاک میں ہے نا استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ متقدمین کہتے ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق، یہ ایسے نہیں جیسے ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں، جیسے ہم چارپائی پہ بیٹھتے ہیں، اللہ کا بیٹھنا ایسا جیسا اس کی شان کے لائق۔ لیکن بعد والوں نے کہا استوى علی العرش سے مراد ہے کائنات کے نظام کو کنٹرول کرنا، یعنی انہوں نے تعویل کی۔ بہر کیف اللہ اور اس کے فرشتے آئیں گے اس وقت۔ اب ہوگا کیا؟ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ، وَجِيءَ، اور لائی جائے گی یومئذ، اس دن، بجہنم، جہنم، جہنم کو 70,000 فرشتے کھینچ کر اللہ کی عدالت کے سامنے کر دیں گے۔ جو مجرم لوگ ہوں گے نا وہ جہنم کو دیکھیں گے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، گمراہوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا۔ اب جب مجرم دیکھے گا نا جہنم کو کیا حال ہوگا اس کا؟ یومئذ، اس دن، یتذکر، وہ یاد کرے گا اپنی کوتاہیوں کو کہ مجھ سے دنیا میں یہ گناہ ہوا، یہ کوتاہی ہوئی، ایک۔ نمبر 2، یتذکر، وہ نصیحت حاصل کرے گا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، آج نصیحت حاصل کرنے کا اسے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ اپنی کوتاہیوں کو یاد کرے گا، آج کوتاہیوں کو یاد کرنے کا اسے کہاں فائدہ ہوگا؟ تیسرا ترجمہ بھی کر رہا ہوں، اس دن وہ سمجھے گا، اس دن انسان سمجھے گا وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، آج سمجھنے کا اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رو لیں، فائدہ مند ہے۔ جس میں سمجھ جائیں کہ اصل زندگی موت کے بعد ہے، جس میں سوچ و بچار کر لیں، یہ فائدہ دے گی۔ یا لیتنی، یقول، انسان کہے گا یا لیتنی، اے کاش، قدمت، میں نے آگے بھیجا ہوتا، لحیاتی، اپنی زندگی کے لیے، میں اپنی زندگی کے لیے کچھ نیکیاں آگے بھیجی ہوتی۔ جو بھی نیک اعمال ہم کرتے ہیں نا اس کو آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں آخرت کے لیے۔ گناہ کریں گے یہ بھی آخرت میں ذخیرہ ہے، اس لیے کہا گیا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بو گے وہاں وہ کاٹو گے، نیک تو نیکی، برا تو برائی۔ چنانچہ فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن، لا يعذب، نہیں عذاب دے گا، عذابہ، اللہ کے عذاب جیسا، احد، کوئی، یعنی آخرت میں اللہ جو سزا دیں گے اس جیسی سزا دینے والا کوئی نہیں۔ جہنم کی آگ کا ایک شعلہ ہی کافی ہے، لیکن وہاں مارنا مقصود نہیں ہوگا۔ جہنم میں جا کے جہنمی لا یموت فیہا، نہ اس میں مرے گا، ولا یحیا، نہ زندہ ہوگا۔ جیسے مرے گا فوراً زندگی، مرے گا فوراً زندگی، یعنی موت اور زندگی نہیں ہوگی، نہ وہ زندگی ہوگی نہ وہ موت ہوگی۔ اور لیکن جو ولا یوثق، اور نہ کوئی جکڑے گا، وثاقہ،
اور نہ جکڑے گا وساقہ، اللہ کے جکڑنے جیسا، احدن کوئی، یعنی اللہ کے جکڑنے جیسا کوئی نہیں جکڑے گا۔ جہنم میں جب جہنمیوں کو لے جایا جائے گا نا، ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اور سارے گردن کے اندر توق، سارے بدن کے اوپر زنجیروں سے اسے جکڑا ہوا ہوگا۔ 70 گز لمبی زنجیریں، قرآن پاک کہتا ہے فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، ایسی زنجیروں میں جکڑا جائے گا جو 70 گز لمبی ہوں گی، اسے جکڑ کے پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میرے جکڑنے جیسا کسی کا جکڑنا، لیکن یہ تو ہے اس کا حال جس نے اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزاری ہوگی، اور جو فرما بردار ہے اس کا کیا حال ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی، لوٹا، الی ربک، اپنے رب کی طرف، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیہ، تو اللہ سے راضی، مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ نفس کی نا 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، وہ نفس جو انسان کو گناہ کے اوپر ابھارتا ہے، اسے کہتے ہیں نفس امارہ۔ جیسے قرآن پاک میں ہے نا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو انسان کو برائی پہ ابھارتا ہے۔ اس لیے 2 بڑے دشمن ہیں، ایک شیطان، وہ بھی نظر نہیں آتا، اور ایک انسان کے اندر ہے نفس۔ نفس آپ کو کہے گا نماز چھوڑ دو، لیکن نفس کی نہیں ماننی۔ نفس کہے گا جھوٹ بول لو، نفس کی نہیں ماننی۔ نفس کہے گا گالی دے دو، نفس کی نہیں ماننی۔ سمجھ رہی بات آپ؟ دوسرا نفس ہے لوامہ، یعنی اگر آپ سے گناہ ہو جائے تو بسا اوقات آپ کے دل میں ملامت ہوتی، یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اندر نفس ہے جو آپ کو گناہ پر ملامت کر رہا ہے۔ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے اگر کسی کا نفس اسے ملامت کرتا ہے۔ تیسرا نفس ہے مطمئنہ، وہ کیا ہے؟ جو شریعت کے احکامات ہیں نا، آپ کا نفس اس پہ مطمئن اور راضی ہے، اس کا دل گناہ میں نہیں لگتا، نیکی میں لگتا ہے۔ نیکی میں مزہ آتا ہے، نماز میں مزہ آتا ہے، قرآن میں مزہ آتا ہے۔ اس کو اللہ فرما رہے ہیں یا ایتھا